جی علی زیدی صاحب، یہ ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد سے اور گروپ، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ تو وزیر اعظم بلیک میل ہو گئے، انڈر پریشر آ گئے، اب انویسٹیگیشن والے افسران تبدیل ہو جائیں گے، یہ کیس آگے نہیں چلے گا۔ یہ کون بھیج رہا ہے ٹھنڈی ہوائیں آپ کی حکومت میں؟ بارش ہوئی ہے باہر، آج اولے گرے ہیں اور اٹس کوائٹ ونڈی آؤٹ سائڈ، تو ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، اس کی شاید وہ بات کر رہے تھے۔ باقی تو اولے بھی پڑے؟ اولے پڑے تھے نا، میں آج وہ اپنے پروگرام تھا ایک ہمارا، آپ کے دفتر سے ویو بھی بہت اچھا آتا ہے۔ نہیں وہ میں پروگرام میں تھا تو اولے گر رہے تھے، تو شاید اس کے بعد ہوا بڑی ٹھنڈی چلی، تو ہمیں بھی اس کی مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ آپ پرائم منسٹر کو تو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ سر منڈواتی اولے نہ پڑ جائیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا میں کیا میسج دے رہا ہوں، میسج نہیں دے رہا، میں تو ٹھنڈی ہواؤں کی بات کر رہا ہوں، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ۔ مجھے کیا پتا، آپ پرائم منسٹر کو جانتے ہیں؟ میں تو بالکل نہیں جانتا، میں تو چند انٹرویوز ہی کیے ہوئے۔ نہیں، آپ کئی سالوں سے چند انٹرویو اگر لگا لیں تو کئی گھنٹے بنتے ہیں، وہ کئی دن اور کئی ہفتے بن جاتے ہیں، if you add it all up۔ دیکھیں، پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر تھنکنگ ہے ہمیشہ سے، اور جو کل آپ نے پروگرام کیا ہے وہ میں نے دیکھا، تو مجھے تو بڑا، اگر میں ہوتا جہانگیر ترین تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا، I'll be honest۔ اگر میں ہوتا تو مجھے ڈر لگتا، اور مجھے چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر بھائی ہمارے پارٹی میں بڑے، انہوں نے اچھے کارنامے انجام دیے اور کافی ہمارے سینئر لیڈر تھے، تو میرے خیال میں میری ان کو ایڈوائز ہوگی، ہمبل ایڈوائز، کہ یہاں آپ کے پاس آئیں اور ساری چیزوں پہ آپ کو کانٹریڈکٹ کریں اور سامنے رکھیں کہ سب باتیں تم نے غلط کی۔ ہم نے انوائٹ کیا تھا، بلکہ اسحاق خاقوانی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی۔ دیکھیں، اسحاق خاقوانی کے تو بارے میں آپ نے نہیں پروگرام، آپ نے نہیں، جہانگیر ترین صاحب، ان کو عدیل راجہ صاحب نے انوائٹ کیا تھا، جو ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں۔ اسحاق خاقوانی صاحب نے خود مجھے میسج کیا، میں نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب سے کہیں کہ آ کے جوابات دے دیں، منڈے کو آنا چاہیں تو بالکل۔ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا پروگرام ہے، پہلے بھی آتے رہے، انٹرویوز دیتے رہے کافی سارے، اور سوال پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی آ کے سوالوں کے جواب دے دیں، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ میں ملک احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں، منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھنڈی ہواؤں میں آج جو اولے پڑیں گے، سر منڈاتے اولے نہ پڑ جائیں، یا کہ بیک گراؤنڈ میں ڈیل ہو رہی ہے؟ جی اشرف، بہت شکریہ۔ میں نے آج جہانگیر خان صاحب کی وہ پریس ٹاک سنی ٹی وی پہ، جب وہ بات کر رہے تھے، بھی آپ نے ان کا وہ کلپ بھی چلوایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آگے سے کہا کہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ اسلام آباد سے کچھ ذمہ داران نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی ملاقات کا وقت طے کرایا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے 2 سوال صرف ہیں، باقی مجھے کنسرن نہیں ہے، کیونکہ جہانگیر خان صاحب ایک ان کی پارٹی کا حصہ ہیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کا آپس میں بڑا تعلق بھی رہا ہے۔ لیکن جو 2 سوالات میرے ذہن میں اس پریس ٹاک کو سننے کے بعد آئے، کیونکہ پبلکلی یہ پوزیشن جہانگیر خان اور ان کے ساتھ راجہ ریاض صاحب، آپ نے بھی اسحاق خاقوانی صاحب کا ذکر کیا، اس سے پہلے ایک ہمارے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں خرم خان لغاری، اور باقی ان کے دیگر احباب جتنے ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر خان صاحب کے ساتھ مقدمات قائم کر کے زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم وزیر اعظم کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ سو یہ دس وڈ بی انوائٹنگ فار اے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ان اے کرمنل انویسٹیگیشن۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے، اور اگر نیئر فیوچر میں کوئی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو کوئی پارٹی امور کے متعلق تو نہیں ہوگی، کوئی سیاسی امور کے متعلق تو نہیں ہوگی، وہ غالباً بات چیت ان مقدمات کے متعلق ہوگی۔ اور اس کے اوپر لا بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹس آف دس کنٹری کی بے شمار ججمنٹس ہیں، دیر مسٹ بی مور دین 1000 آف ججمنٹس، جن میں بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل کنٹرول کسی انویسٹیگیشن پہ پرووائڈ نہیں کیا جائے۔ تو دس ول اسٹیبلش دیٹ پوزیشن، جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ غالباً اس سٹیج پہ اگر کوئی NRO دیا بھی جا رہا ہے تو پروبلی پرائم منسٹر کا وہ موقف، وہ شاید پھر جہانگیر خان صاحب کے اس مقدمے میں اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی کہ وہ اگر کوئی میٹنگ اس سلسلے میں ان سے کرتے ہیں تو یہ ایک دیز آر the 2 questions جو ہمارے ذہن میں ویلڈ کویسچنز ہیں دونوں۔ یہ تو مطلب کتنا مشکل کام ہے منی ٹریل دینا۔ آپ کی جماعت تو نون لیگ سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے منی ٹریل مانگتی رہی، اور جب پرائم منسٹر صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جناب منی ٹریل دو، رسیدیں نکالو،
تو آج جہانگیر ترین صاحب کو کیا مسئلہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ دے دینے چاہیے. ڈاکومنٹ دے دیں, ایف بی آر مانگ دے رہے دینے ہیں, FIA مانگ رہے, تو کیا ایشو ہے منی ٹریل مجھے دینے؟ نہیں, میں تو ان کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو دے دینی چاہیے. ان پرنسپل آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی انہوں نے 126 دن جلسے بھی ہوتے تھے, وہاں بھی اتنے ساری تقریروں میں ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں. اگر جو کل آپ نے پروگرام کیا, اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور میں اگر اتنا کلیئر ہوتا اپنے دماغ میں اور اپنے ریکارڈز میں, اور وہ بڑے زبردست بزنس مین ہیں, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شوگر ملز چلاتے رہے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ, مطلب پاکستان میں ان کا بڑا زبردست, بلکہ ان کی آپ تو پرچی پرانا جانتے ہوں گے جب وہ بینکر ہوتے تھے غالباً. میں اس وقت نہیں جانتا تھا ان کو. اچھا, آپ کب سے جاننا شروع؟ جماعت میں اچھا, جب وہ بڑے آدمی, امیر ترین آدمی بن جب وہ گئے. جماعت میں آئے اس کے بعد میں ان کو جانتا تھا. اچھا, جب پی ٹی آئی میں آئے اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا. ہاں ایسے سنا تھا ان کا نام, وہ تھے مشرف کے زمانے بھی. اچھا صاحب نے ایک اور چیز بھی چلائی, آپ نے ذکر کیا کہ ان کے صاحبزادے نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ بھی اٹھایا, 3.3 ارب روپے کی اس ایمنسٹی اسکیم سے, جس کو انہوں نے ٹویٹ کر کے اپوز کیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت بطور اپوزیشن اپوز کر رہے تھے. آپ لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ ایسا کام ہو رہا ہے, اور یہ صحیح تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت سے ایمنسٹی لینا؟ نہیں, ایمنسٹی کون, میں نے تو نہیں لی وہ ایمنسٹی. میرے تو خیر اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, غریب آدمی ہوں, لیکن ایمنسٹی وہ لیتا ہے جس نے کسی چیز چھپانی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ہم نے ہمارے زمانے میں بھی بہت, ہم نے بھی شروع میں کی تھی. اب اگر لے لی ایمنسٹی تو پھر پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن لے سکتا ہے. کانٹرڈکٹ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں ایمنسٹی غلط ہے پھر آپ خود لے رہے ہیں. اس کی کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتی نا, ڈائیکاٹمی ہے. تو وہ آپ پارٹی پوزیشن کیا اس حوالے سے جہانگیر ترین صاحب؟ دیکھیں پارٹی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, جہانگیر ترین اسپیسیفک نہیں, سب کے لیے کلیئر ہے, ارریسپیکٹو کہ کون ہو, میں ہوں, آپ جو بھی ہو آپ. اور خاص طور پہ جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کا بار بڑا لو ہوتا ہے, آپ کو اگزامپل سیٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کو ہر چیز آپ کی ٹرانسفر, کوئی چیز چھپی نہیں ہو, سب چیزیں صاف ستھری کھلی ہونی چاہیے سامنے. جو سوال پوچھیں جواب دیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں درخواست کروں گا ان کو کہ پلیز وہ آپ کے شو میں آئیں, اور آپ کے شو میں آگے آپ کو جواب دیں, ایف بی آر کو جواب دیں. لیکن there are two things, دیکھیں ارشد, دو چیزیں. ایک ہے قانون, ایف بی آر, لا, سپریم کورٹ, نیب, وہ جو کچھ بھی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے, FIA, وہ ایک ہے. ایک پولیٹیشین تھے نا, تو ایک پالیٹکس میں پھر یہ میڈیا پلیز اے بگ رول. میڈیا کا تو کوئی, میڈیا تو سوال ہے, فیصلے آپ کے ہوتے ہیں. میں جب ملک احمد خان صاحب سے ایک سوال بھی کریں. ملک بھائی ایک سیکنڈ دیکھیں, میرے اوپر ایک زمانے میں جس نے کوئی اٹھایا سوال, آئی واز ریڈی. آپ نے آ کے جواب بھی میں نے جواب, مجھے چھپانا ہی کچھ نہیں ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لیں, جو انویسٹیگیٹ کرنا کر لیں, جو بینک اکاؤنٹ دیکھنا دیکھ لیں. میرا بیوی, میں جب پالیٹکس میں آیا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں پہ کپڑے بھی آپ کے ٹرانسپیرنٹ ہیں, ایوری تھنگ از اوپن. اسی لیے آپ آج کل سفید کپڑے زیادہ پہنتے ہیں ماشاءاللہ سے. ملک احمد خان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میرے کپڑوں پہ ملک صاحب یہ ناٹ ایٹ آل اچھے لگ رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی, سفید پوش. کلیئر پوچھو, میں وائٹ کالر کرائم کا نہیں کہہ رہا, سفید پوشی کا کہہ رہا ہوں. نہیں ہے بھائی, میرا کیا کرائم, میں سفید پوشی کا ذکر کر رہا ہوں, وائٹ کالر کرائم نہیں کہہ رہا. کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ملک احمد خان صاحب, چھوٹا سا سوال. آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, جو شاہد خاقان صاحب نے ایمنسٹی دی تھی اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ ان کے خاندان اور ڈیپینڈنٹس نہیں لے سکتے, اور اسی حوالے سے ایف بی آر سوال بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ جائز تھا کہ علی ترین صاحب, جو کہ کہتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں نے ایمنسٹی لی, لیکن جس ایسٹ پہ ایمنسٹی لی وہ سپریم کورٹ لکھ کے دے چکا ہے بطور ایف بی آر کے ڈاکومنٹس کے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے, پھر ان نون اکاؤنٹس بھی ان کے نکل آئے, ای ایف جی ٹرسٹ کے کروڑوں برٹش پاؤنڈ کے, جو کہ ایف بی آر کہتا ہے ڈکلیئر نہیں کیے, تو یہ ایمنسٹی لے سکتے تھے علی ترین صاحب کے باپ کا جو اثاثہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا اثاثہ ہے, وہ بیٹے نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر دیا. اچھا سر, میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ, آئی ریئلی لائک دا سکارفس وچ علی ویئر, اور ان کی جیکٹس بڑی اچھی ہوتی ہیں, آپ نے درست کا کپڑے اچھے پہنتے ہیں. اچھا دوسری بات جو ہے کہ یہ میری کوٹی پہ جو سلی ہوئی کسی ٹیلر نے اس پہ بات ہو رہی حد ہے. ویسے ارشد شریف ہے, ارمانی کا سوٹ پہن کے فیراگامو کی ٹائی لگا کے بیٹھا, بہت اچھا لگ رہا ہے, گڈ لکنگ مین, تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. آگے میرا شلوار کے یہ دیسی سوٹ ہے, میڈ ان پاکستان. نہیں بڑا, ہمیں کیا پتا. جی ملک احمد خان, اب ثبوت دیں اس کا ارشد, بریک پہ دیتے ہیں, دیکھیں نا, ان سے بھی ثبوت دیں نا. جی ملک احمد خان صاحب. سر یہ سورس بتائیں اس سوٹ کا مجھے. اچھا سر دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو ایمنسٹی اسکیم میں, اور میں نے بھی کل آپ کے پروگرام کا یہ حصہ
غور سے دیکھا. ایمنیسٹی اسکیم میں جب آپ کوئی چیز اپنی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آبویسلی اسٹیٹ آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے تو پروبلی لیگلی تو شاید اس کی آپ کے اوپر کوئی بڑی قدغن شاید نہ آتی ہو، لیکن ایک آپ کی پولیٹیکل پوزیشن ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے پاس اس طرح کے کچھ ایسٹس نہیں ہیں، تو پھر غالباً آپ کا وہ ایمنیسٹی اسکیم لے کر ان کو ڈکلیئر کرنا، اور جو پہلے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن کے طور پہ جہانگیر خان صاحب کی اپنی ویلتھ یا ان کے ایسٹس تھے وہ ان کے بیٹے کے نام سے بعد میں ایمنیسٹی میں ڈکلیئر ہونا، تو یہ اس میں کوئی تھوڑی بہت اس طرح کی پوزیشن تو بنتی ہے جو کہ آنسریبل ہے، ان کو اس کا جواب آ کے دینا چاہیے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو ابھی ان کی جہانگیر خان صاحب کی یہ پوری کہانی چل رہی ہے، ایک مجھے تاثر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ غالباً شاید وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پرائیویٹ بزنسز تھے جو سارے انڈر پروب آ گئے. تو میں سملیرٹی ڈرا کر رہا تھا کل ان کے مقدمات کی، جو ان کی میں نے ایف آئی آرز سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھیں اور جو ان کے کیسز تھے کہ ویدر اینی پروسیڈ آف کرائم از الیجڈ اور ناٹ. ارشد صاحب آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ہی شو پر آ کے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ یہ بات بارہا کر کے گیا، اور کل کے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج کا اور آج کے فل بینچ کے فیصلے نے آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ واٹ آئی ٹولڈ شہزاد اکبر کہ آپ کے یہ مقدمات جو ہیں جب تک لا ان کو جرم نہیں کہہ سکتا تب تک آپ کے کہنے سے وہ جرم نہیں بنیں گے. تو مجھے ایک فیئر فیکٹر یہ ہے کہ غالباً یہ تاثر جو بھی ابھر رہا ہے کہ جہانگیر خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات میں ان کے پرائیویٹ بزنسز ہیں، تو پھر تو شاید غالباً وہ میٹرز ایف بی آر کے ریلیٹڈ ہیں اور ایف آئی اے پروب کر رہی ہے. If I say something for سلیمان شہباز اور اگر وہی سملر فوٹنگ پہ جہانگیر خان کا کیس ہوگا تو میں کسی پولیٹیکل ریزن پہ اس کے اوپر کوئی خاص بات نہیں کروں گا کہ ان کا مقدمہ ہے تحریک انصاف جانے یا ویسے جانے. جو آنیسٹی کے ساتھ میرے سامنے بات ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بالکل. اور ان کو انٹرسٹنگ ایف بی آر بھی پروب کرے. آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Helone 亚 Disney